اللہ پر ایمان ان کے پاس نہیں ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اللہ پر توکل ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ ان کے پاس ریزسٹنس پر ایمان اور یقین نہیں ہے، ان کے پاس جذبہ شہادت نہیں ہے، موت سے ڈرتے ہیں، بزدل ہیں۔ اور یہ جو طاقت ہے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ انشاءاللہ یہ پامردی جو اللہ کی راہ میں ہے، اس کا اللہ نتیجہ دے گا، غیبی مدد ہوگی، اس کے فرشتے نازل ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں فرشتے نازل کرتا ہوں مدد کے لیے، اور انشاءاللہ حق جیتے گا، باطل ہارے گا، سچ جیتے گا، جھوٹ ہارے گا۔ جذبہ شہادت ہے جو کامیابی دلاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پوری امت مسلمہ بیدار ہے، باشعور ہے۔ اور اسلامی ایران کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے سب ملکوں سے کہا کہ آپ کے ہاں امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کے یہاں آگے اڈے بنائے۔ وہ خود برداشت نہیں کرتا کہ لیٹن امریکہ کے اندر، وینزویلا کے اندر، باقی ملکوں کے اندر کوئی وہاں جا کر اثر و نفوذ پیدا کرے کہ میرے قریب ہیں، یہ میرا ایریا ہے، مینرو ڈاکٹرائن کے نزدیک، مینرو ڈاکٹرائن کے تحت۔ لہٰذا وہ یہاں آیا اور نیتنیاہو کی خواہشات اور سیونزم کی خواہشات کے مطابق اس نے حملہ کیا۔ کسی ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کہے کہ یہاں کیوں اتنی فورسز لے کے آ رہے ہو تم، ہمارے خطے کے امن کو خطرے میں نہ ڈالو، نہ ہو یہاں پر۔ کوئی نہیں بولا اس کے مقابلے میں، اس کو جرأت ہوئی ہے اور اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دل زخمی ہیں، جو دنیا میں آزادی خواہ ہے، باضمیر ہے، غیرت مند ہے، عدالت خواہ ہے، عدل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، سب کے احساسات جریہ دار اور زخمی ہوئے ہیں، دل زخمی ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ان کے مقلد ان کے خطے پر عمل کرتے ہیں، ان کے فتاوے کے مطابق اپنی دینی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا یہاں جب احتجاج ہوتا ہے لوگوں پر گولی چلتی ہے، مار دیا جاتا ہے انہیں۔ آپ سر پر گولی مارنی ہے آپ نے، آپ ہزار رستے اور بھی ہو سکتے ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے۔ لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہمارا 14 سال کا لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے اور کسی عادل فقیہ کے فتوے پر عمل کرے۔ لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو حملہ ہوا ہے، اور ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق ہے۔ اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک ایسی دیوار ہے، خدا نہ خواستہ گر گئی۔ مشاہد حسین سید نے بھی کہا ہے کل پرسوں اپنے بیان میں ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ پھر اسرائیل کے بارڈر ہمارے تفتان تک آ جائیں گے، بلکہ شاید آگے بھی آ جائیں۔ ہم اپنے وطن کی خاطر، مسلم امہ کی خاطر اور اس کے انٹرسٹ کی خاطر اس پہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پورے ریجن کا مسئلہ ہے، پورے ایسٹ کا مسئلہ ہے، سب ممالک کا مسئلہ ہے۔ یہ یقین ہے، یہ ایسا نیل ہے جس میں اس دور کا فرعون غرق ہوگا، انشاءاللہ غرق ہوگا، اپنے تمام بحری جنگی جہازوں سمیت غرق ہوگا۔ وہ اس نیل سے باہر نہیں نکلے گا، جیسے اس دور میں موسیٰ کے ساتھی نکل گئے تھے اور یہ غرق ہوا تھا فرعون اس نیل میں جہاں سے وہ نکلے تھے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہیں نہیں بھاگا، وہ دفتر میں شہید ہوئے ہیں وہ، اور ہمارے لیے فخر ہے۔ جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہیں نہیں چھپے تھے، پہاڑوں میں نہیں گئے تھے، کہیں دور دراز کے علاقوں میں نہیں گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کہیں اور چلے جائیں، کنفرنٹ نہ کریں یزید کو۔ وہ اپنے ارادے سے نکلے وہاں سے، وہاں آئے اور اپنے بچوں سمیت قربانی دی، اور آج تک ہمارے لیے وہ اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے، ظلم سے ٹکرانے کا، مبارزہ کرنے کا۔ ایسا ظلم کیا اس نے جس نے امریکہ کو صدیوں تک نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا امریکہ کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان ظالم حکمرانوں سے مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے جو دنیا کے ممالک کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے، ڈاکو ہیں، یہ رازن ہیں۔ ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کو یہ رول کریں گے، دنیا کو یہ لیڈ کریں گے، دنیا کو یہ گائیڈ لائن دیں گے۔ لہٰذا ہم سارے یہاں پر مذمت کرتے ہیں امریکہ کے اس اقدام کی، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہیں، اور کو پورا حق اپنے دفاع کا۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کہا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے۔ خدا نے خود کہا ہے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی جناب والا یہ ہے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، اس کا آرڈر چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اس کا نظام اور سسٹم چلے گا، نہ کسی نیتنیاہو کا، نہ کسی ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اور آگے بڑھتے رہے۔
تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی مدد کے ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں. یہ زمین اللہ کی ہے، ایک دن موت آنی ہے، شہادت کی موت. تمام نبیوں کی دعا ہے خدا ہمیں شہادت کی موت دے، ہر نبی کی، ہر ولی کی، ہر امام کی. اور شہادت مومن کے لیے قرآن مجید میں بھی ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. آخری جملہ کہتا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے لوگو، اپنے نبی سے خدا خطاب کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ ایک عظیم زندگی کے مالک ہے. ناظرین، سینٹ کے اجلاس میں آج اس وقت ماحول انتہائی گرم ہو گیا جب راجہ ناصر عباس نے اپنی نشست سے اٹھے اور پرجوش انداز میں خطاب کرتے ہوئے خطے کی تازہ صورتحال، ایران کے موقف اور امریکہ کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی. راجہ ناصر عباس نے کہا کہ دنیا یہ سمجھ لینا کہ صرف چند جدید ہتھیار، ٹینک اور طاقت کا مظاہرہ کسی قوم کو ناقابل شکست نہیں بناتا، بلکہ اس ملک کی اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کی قوم ہوتی ہے، اس کی جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اگر ان میں اتحاد ہے تو اس کا مطلب ہے اس ملک کی جو ہے وہ ملک بہت زیادہ مضبوط ہے. اپنی تقریر میں راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ ایسی قومیں اپنے نظریے اور عقیدے پر قائم رہتی ہیں، اور ایران نے یہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایران نے دکھایا کہ بے شک وہ ایٹمی قوت نہیں ہیں، لیکن ایک ایٹمی قوت ملک سپر پاور امریکہ کے سامنے وہ ڈٹ گئے ہیں، اور تقریباً جیت ان کے حصے میں آ چکی ہے، صرف اس لیے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی تھی. راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت وہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کی ضرورت ہے. جب ہماری عوام متحد ہوگی تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا. ناظرین، آپ راجہ ناصر عباس کی آج کی اس دھواں تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.